وہ ایسا بے وفائی کا جہان ہے. تو ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. یہ تبلیغ کا کام ہے جو ہمیں تبلیغی جماعت نہیں دے رہی، اللہ دے رہا ہے. اللہ کی مانو، یہ ہمارا کام ہے. اللہ کی طرف دوڑو، یہ ہمارا کام ہے. اللہ کے حکموں کی طرف بلانا، اللہ کی طرف. نماز تو آ جاؤ بھائی، کوئی ٹیکسی والا مرد عورت بے نمازی نہ رہے. وہ کیا زندگی ہے جہاں اس میں نماز نہ ہو؟ وہ ماتھا کیسا ماتھا ہے جس سے رب کے دربار میں سجدہ نصیب نہ ہو؟ یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے سجدہ کہ جب آدمی زمین پہ سر رکھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرا سر اللہ کے قدموں میں پہنچ چکا. ان ساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا وہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے. اتنا بڑا عمل. اور جب آدمی کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو زمین اس طرح ٹھنڈی ہو جاتی ہے جیسے آپ برف کا ٹھنڈا پانی پی کے سینے میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. ساری دھرتی میں یوں لگتا ہے جیسے ٹھنڈا پانی پھیل گیا ہو، اور وہ شکر ادا کرتی ہے، ان کو دعائیں دیتی ہے جنہوں نے اس دھرتی کو سجدوں سے آباد کیا. اور اگر کوئی ایک آدھ قطرہ آنسو کا ٹپک گیا تو جو 3 دن سے بارش ہو رہی ہے اس سے زمین کو اتنی ٹھنڈک نہیں پہنچتی جتنی ایک عورت ایک مرد کے کوئی ادھورے چوتھائی آنسو کے زمین پر ٹپکنے سے جتنا زمین ٹھنڈی ہوتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھو، پیاس سے آدمی کے سر پہ پانی ڈالتے رہو، ڈالتے رہو، ڈالتے رہو، ڈالتے رہو. ایک گھونٹ اس کے منہ میں بھی ڈال دو تو جو گھونٹ اس کے منہ میں گیا ہے اس سے جو اس کو تراوٹ ہوئی ہے وہ جسم پر پانی ڈالنے سے ہرگز نہیں ہو سکتی. ساری دھرتی پر برسات کی بارش ہو، لہلہا اٹھے، سبز چادر ہوں، گلاب کے پھول ہوں، کلیاں کھل جائیں، باغ مہک جائیں، اللہ کی قسم ایک مسلمان مرد عورت کا ٹپکا ہوا آنسو سجدے کا اس زمین کے اندر کو ایسا ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ سارے سال کی بارشوں سے زمین ٹھنڈی نہیں ہوتی جیسے آپ کے ایک آنسو سے زمین ٹھنڈی ہو جاتی. ہم روتے ہیں اپنی ضرورتوں کی وجہ سے، اپنی مصیبتوں پہ روتے ہیں. اللہ کی محبت کا رونا ہی ختم ہو گیا، اللہ کے رسول کی محبت کا رونا ہی ختم ہو گیا. یہ آنسو بڑا قیمتی، ایسے تھام کے رکھا کرو، ایسے ہی ہر جگہ بہاتے پھرا کرو. کائنات میں صرف ایک مخلوق ہے انسان جو روتا ہے، بس ایک انسان ہے جو روتا ہے. اس آنسو کی قدر اس آنسو کی قیمت لگاؤ. ہاں، ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد. جبریل آیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے اعمال کو لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے. آنسو بھی تو ایک عمل ہے. آنسوؤں کا خزانہ، آنسوؤں کا کھاتا اللہ کے پاس خود ہے، سمجھے؟ آنسوؤں کا کھاتا اللہ کے پاس الگ ہے. ہم تو صرف بول چال اٹھک بیٹھک لکھتے ہیں. میں ویسے تفصیل اپنی طرف سے کر رہا ہوں. تو بھائی آنسو کیوں نہیں لکھتے ہو؟ کہ کیسے لکھیں؟ کیسے لکھیں؟ خوف کا ایک آنسو دمع 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 عبرہ. عبرہ کہتے ہیں اس آنسو کو جو آنکھوں میں رہے باہر نہ نکلے، اور دمع اس آنسو کو کہتے ہیں جو ہلکا سا باہر آ جائے، ہلکا سا باہر آ جائے، ہلکا سا. تو وہ آنسو جو ہلکا سا آنکھ کے پیالے سے چھلک کے اور گالوں پہ ڈھلک گیا، یا رسول اللہ وہ ایک آنسو جہنم کے دریا بجھا دیتا ہے. اور جو اللہ کے سامنے ڈھیر لگائے گا وہ کیسے لکھیں ہم کہاں سے لکھیں؟ بھائی ہمارے پاس آنسوؤں کا کھاتا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہی کے پاس ہے. تو راتوں کو اٹھنا، اللہ کے سامنے رونا، سجدوں میں سر رکھنا، آہیں بھرنا. تم تو بھول ہی گئے، کوئی بچوں پہ رو رہا، کوئی بیگم پہ رو رہا، کوئی اولاد پہ رو رہا، کوئی نوکری پہ رو رہا، کوئی اپنے صدمے سے رو رہا. یہ بھی یہ بھی رونا ہی ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے. لیکن میں وہ رونا بتا رہا ہوں جو رونا آپ کو جبریل سے بھی اوپر کھڑا کر دے گا. یہ اللہ کی طرف بلانا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے. کوئی گھر
نماز سے خالی نہ ہو، کوئی گھر سجدوں سے خالی نہ ہو، کوئی گھر اللہ اس کے حکموں کو زندہ کرنے سے خالی نہ ہو۔ یہ ہے ہذہ سبیلی، یہ ہمارا کام ہے۔ ہذہ سبیلی، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ کیا؟ ادعو الی اللہ، ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اب نبی تو آئے گا نہیں، کون کرے گا؟ کوئی نبی تو آنے والا نہیں، کون کرے گا؟ کون بتائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ اور استعداد اتنی ہے، جماعت گئی فرانس سے مستورات کی، تو انہوں نے بیان کیا، ایک تونس کے نوجوان نے بیان کیا، ایک ترکی لڑکی اٹھ کے آ گئی۔ وہاں تو کوئی اتنا پردے کا انتظام بھی نہیں ہوتا نا، ایک ترکی لڑکی آ گئی، آ کر کہنے لگی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں آپ سے درخواست کروں کہ مجھ سے نفرت نہ کریں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہو۔ وہ کہنے لگی میں مسلمان ہوں، ترکی ہوں، میں یہاں ایک یہودی کے ساتھ 3 سال سے رہ رہی ہوں بغیر نکاح کے۔ میں نے اس آدمی کی بات سنی ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات، کیونکہ ساری بات عربی میں تھی، میں عربی نہیں جانتی ہوں، لیکن اس کی بات میں ایک لفظ بار بار تکرار کے ساتھ آیا، ایمان 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 ایمان۔ مجھے ایک لفظ ہی کافی ہو گیا ہے، وہ مجھے اوپر لگتا ہے ہتھوڑے کی طرح۔ میری آنکھ کھلی ہے، میں آپ سب کے سامنے توبہ کرتی ہوں اپنی سابقہ زندگی پر، آپ بھی مجھے معاف کریں، اور اللہ سے بھی میں معافی مانگتی ہوں، اور آپ ایسا کریں اس لڑکے کو بلائیں، اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے میری شادی کر دیں، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو میں ترکی واپس چلی جاؤں۔ تو لڑکے کو بلایا، 3 دن مسلسل اس کو بلا کے بات کرتے رہے، وہ نہیں مانا۔ چوتھے دن لڑکی آئی، کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو مسلمان نہیں ہوا۔ تو اس نے اپنی جیب سے ٹکٹ نکالا، کہ دیکھو میں استنبول کا ٹکٹ خرید چکی ہوں، اب صرف مجھے اپنی بکنگ کروانی ہے، اور میں یہ عزم کر چکی تھی کہ اب میرا قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف کبھی نہیں اٹھے گا۔ یہ گھروں سے نکلنا ایسے بیکار نہیں ہے، کیسے کیسے مردوں عورتوں کی زندگیاں پلٹا کھا رہی ہیں۔ مراکش میں گشت ہو رہا تھا تو 2 نوجوان بیٹھے شراب پی رہے تھے، تو ایک ہمارے ساتھی نے کہا ان کو دعوت دیں، دوسرے نے کہا شراب پی رہے ہیں، نشے میں کہیں ویسے ہی گلے نہ پڑ جائیں۔ اس نے کہا چلو یار بات تو کرتے ہیں، کیا پتہ اللہ کسی کے دل میں ڈال دے۔ تو دونوں چلے گئے، اور شراب کہاں بیٹھ کے پی رہے تھے؟ ساتھ قبرستان تھا، اس میں بیٹھے شراب پی رہے، قبروں میں بیٹھ کے شراب پی رہے۔ جب بات شروع کی تو ایک لڑکا اٹھ کے چلا گیا، جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، وہ بیٹھ کے سنتا رہا۔ پھر ان کے سامنے اس نے شراب کی بوتل ایسے توڑ دی اور رونے لگا۔ پھر کہنے لگا تمہاری جماعت کہاں ہے؟ انہوں نے کہا فلاں گھر میں، مسجد میں تو ٹھہرتا نہیں، فلاں گھر میں۔ کہا میں وہیں شام کو آؤں گا۔ شام کو وہ لڑکا آیا اور اس کا کبھی سر چومے، کبھی ماتھا چومے، کبھی ہاتھ چومے، کبھی پاؤں چومے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں تم میرے اوپر کتنا بڑا احسان کر گئے ہو۔ بھائی کیا ہوا؟ کہا میں بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہوں، میرا باپ مر چکا ہے، بڑی دولت چھوڑی ہے، اور میں لٹا رہا ہوں۔ اب ایک گھر میں بیچنا چاہتا ہوں، میری ماں بیچنے نہیں دے رہی، اور میرا اور ماں کا تکرار چل رہا تھا، وہ مانتی نہیں، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو میرے ساتھ دوست آپ نے دیکھا تھا، اس نے مجھے مشورہ دیا ماں کو قتل کر دو، پھر بیچ دیں گے۔ میں نے کہا قتل کیسے کروں؟ ان کا جب آدمی شراب پی لیتا ہے، نشے میں سب کچھ کر جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم دونوں وہاں بیٹھے شراب پی رہے تھے، اور اس کے بعد جا کر میں نے اپنی ماں کو قتل کرنا تھا۔ تمہیں اللہ نے بھیج دیا۔ تو یہ جنہوں نے گھر چھوڑا، کچھ کرایہ بھی خرچ کیا، کچھ سفر بھی کیا، بھی بچے بھی چھوٹے، ایک گھر کیسے بچ گیا؟ اس ایک گشت پر گھر کے 1,00,000 نفل بھی نہیں پہنچ سکتے، اور 1,00,000 میں نے ویسے کہہ رہا ہوں، قیامت تک کی نفلی عبادت اس گشت کو نہیں پہنچ سکتے، قیامت تک کے نفلی روزے، قیامت تک کے نفلی ہر سال کے حج اس ایک گشت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اس امت کو کام ملا ہے، کیونکہ ہم نے اس پر تربیت ہی چھوڑ دی اپنی اولاد کی، اپنی بھول گئے۔ ورنہ اب تھوڑا سا میں اس آیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے اپنے نبی سے کہو کیا ہذہ سبیلی، پہلے یہ 2 لفظ ہذہ قریب کا اشارہ ہے،
جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ قریب کی چیز کو کہتے ہیں وہ، دور کی چیز کو کہتے ہیں وہ، قریب کی چیز کو کہتے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آگے کہتے ہیں سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. اشارہ قریب اور لفظ سبیل ایک معنی دے رہا ہے کہ یہ کھلا روشن راستہ ہے، اس میں کوئی پیش نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں، صاف ستھرا اور مکمل اکمل طریقہ زندگی ہے اور طریقہ دعوت ہے. ایک بات. دوسرا ہی قریب کا اشارہ. قریب کے اشارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام آسان ہے، مشکل نہیں. بتائیں گے مول صاحب سے میں نے پانی مانگا، یہ میرے قریب بیٹھے تھے نا، تو میں نے یوں ہاتھ بڑھایا، پانی میرے ہاتھ میں آ گیا. یہی پانی اگر کوئی وہاں سے لینا چاہے تو کتنی دور آئے گا اور مجمع چیر کے آئے گا پھر پانی کا گلاس. کیونکہ میرے قریب تھا، میں نے ہاتھ بڑھایا اور یہ منہ کو لگا لیا. تو ہی اللہ نے دعوت کے کام کو ہماری جھولی میں ڈال دیا کہ یہ تبلیغ کا کام اتنا آسان ہے جیسے جھولی میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھانا آسان، ایسی تبلیغ کے کام کو اٹھانا اتنا ہی آسان ہے. آسان تو ہے نہیں، میں اگلی بات اب کرتا ہوں. آسان تو ہے نہیں، گھر چھوڑنا آسان ہے. یہ ہمارے ساتھ ہماری بیویاں ہیں، یہ بچے چھوڑ کے آئیں. بچے چھوڑنا آسان ہے، وطن چھوڑنا آسان ہے، اور گرمی سردی کے سفر کرنا کوئی آسان ہے. ہم ایک دفعہ ایک پیدل جماعت سے ملنے گئے، صحرا میں تھی، چولستان، جہاں تک موٹر گئی وہاں سے آگے ہم پیدل چلے. تھوڑا سا سفر تھا اور ہم پسینہ ہو کے بالکل ہماری تو پوری حالت ہو گئی. جماعت کے پاس پہنچے تو پٹھانوں کی جماعت، پوڑا چنار کے برفانی لوگ اور بہاولپور کے چولستان میں، اور ان کے جسم پہ موٹے موٹے آبلے، گرمی کے دانے جو آبلے بن چکے تھے. ایک پٹھان کے بہت زیادہ بنے تھے، وہ اردو ہی نہیں جانتا تھا. تو ہم نے پوچھا یہ اتنے تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی؟ تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی؟ پشتو میں پوچھوایا اس سے. تو اس نے آگے کہا اللہ دوزخ کی آگ سے بچائے گا، کوئی بات نہیں. تو میں نے خود کہا، لفظ حاضر ہی سے بتایا آسان ہے. اب میں خود کہہ رہا ہوں مشکل ہے. اس کو میں نے آپ کو تجربات کی روشنی میں بتایا. تب اس میں جوڑ کیسے پیدا ہو؟ بات تو اللہ کی سچی ہے، ہماری تو سچی نہیں. جب اللہ کہہ رہا حاضر ہی، اس کا مطلب بھی یہ آسان ہے. تو اب میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے گی. ایک بچی اپنے گھر میں ہے، ماں کہتی پانی تو پلاؤ، تو اس کا منہ بن جاتا ہے، بڑی مشکل سے اٹھتی ہے، پانی پلاتی. بھائی کہتا ہے پانی پلاؤ، تو اس کو صاف کر دیتے خود پی لے، کوئی تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے. ہم اپنے بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں، بچے چھوٹے ہیں تو نظر آتے ویسے آپس میں ان کے سینگ آپس میں پھنسے ہوتے ہیں. ماں کام بتائے تو اس کو باجلے ناخواستہ، اور کوئی بھائی کہہ دے تو سیدھی لڑائی. ایک گلاس پانی پلانے کے لیے بچی کو مشکل سے آمادہ کیا، اور برتن دھونے کو کہہ دیا تو ویسے ہی مصیبت پڑ گئی. تو اپنے بھائی کو دھلا دو، تو بھائی کو دھلانا دو، وہ اس کے لیے عذاب بن گیا، چھوٹا بھائی. یہی بچی کو 10 سال کے بعد خود ماں بن جاتی ہے. جو ایک گلاس پانی پلانے کے لیے بیزار ہو جاتی تھی، وہ رات کو 10 دفعہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے اٹھتی ہے. وہ ایک گلاس پانی پلانا آج مشکل تھا، یہ 10 دفعہ رات کو دودھ پلانا مشکل ہے. اب اس سے کوئی کہتا ہے بیٹی بڑی تکلیف ہے تجھے، بچہ ہمیں دے دے، ہم رات کو سنبھالیں گے، تو سو جایا کر. دے دے گی؟ وہ کہہ کے کہا میں کیسے دے دوں، اور تو رات کو 10 دفعہ اٹھتی ہے، تیری نیند خراب ہوتی ہے، ہمیں یاد ہے تو ہمیں ایک گلاس پانی بھی نہیں پلاتی تھی، اب تو ہمیں 10 دفعہ تجھے اٹھنا پڑتا ہے اس بچے کے لیے. اور پھر 10 دفعہ دودھ پلایا، پھر وہ رو پڑا، اور اس کو پیشاب آیا پڑا، اس کے کپڑے صاف کیے، پھر وہ رویا، پھر کبھی وہ نیچے گر گیا، اب اس کو اٹھا کے اوپر لا رہی. تجھے بڑی تکلیف ہے بیٹی، ہم تیرا بچہ سنبھالیں گے، تو آرام سے سویا کر. وہ کہے گی مجھے نیند نہیں آئے گی، میرا یہ اٹھنا ہی میری راحت ہے، میرا یہ اٹھنا ہی میری راحت ہے. تو اب یہ 2 طرح کی نسبتیں ہیں. کام مشکل ہو گیا آسان. ایک گلاس
پلانا آسان تھا مشکل، یہ 10 دفعہ 20 دفعہ اٹھنا یہ مشکل ہو گیا آسان. کس وجہ سے؟ پہلے اس بچے کی ممتا والی فطرت سوئی ہوئی تھی، جاگی نہیں تھی. جب یہ ماں بنی تو ممتا کی فطرت جاگ اٹھی، تو اب وہ فطرت اس کے لیے مشکل کو آسان کر رہی ہے، مشکل کو آسان کر رہی. تبلیغ بڑا مشکل کام ہے، میں صاف بتا رہا ہوں، کوئی آسان نہیں ہے. لیکن جب اس امت کی فطرت دعوت بیدار ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے یہ کام اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے جتنا ماں کو بچہ سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے. ابھی ہماری دعوت والی فطرت سوئی ہوئی ہے. جب وہ بیدار ہوگی پھر گھر ٹھہرنا مشکل، پھر لمبے سفر آسان، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. وہ لذتیں بدل جاتی ہیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر. رنے عاشقی تیرے شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. ہماری فطرت دعوت سوئی ہوئی ہے. رب ذوالجلال کی قسم، اس امت میں وہی پیدا ہوتا ہے جس کے اندر فطرت دعوت اللہ نے پہلے سے رکھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہوج تباکم کا کیا مطلب ہے؟ ہوج تباکم، ہوج تباکم ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، اس سے آپ کو اپنی قیمت کا پتہ چلے. پیٹی کھولی سیبوں کی، مالٹے کی، کنو کی، امرود کی، ایک ایک دانہ آپ نے اٹھا کے خود چنا، پسند کیا، پھر اسے لفافے میں ڈال کے تلوایا. جو پسند نہیں آیا واپس کر دیا، جو اچھا لگا ڈالا، جو اچھا لگا ڈالا، جو اچھا نہیں لگا واپس. اس پر وہ بعض دکاندار شور بھی مچا دے، جی میری پیٹی کی جان نکل گئی، میری پیٹی کی جان نکل گئی، سارے اچھے اچھے دانے آپ نے اٹھا لیے. یہ بات ہوتی نا بازاروں میں. اب آپ یوں دیکھیں، ایک مثال ہے، اللہ اس سے پاک ہے، وللہ المثل الاعلی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کی پیٹی کھولی، ساری پیٹی کھولی، پھر سب کو دیکھا، ایک ایک روح کو اٹھایا. یہ میں مثال دے رہا ہوں، اللہ اس سے پاک ہے، صرف اجتبا کے لفظ کو واضح کرنے کے لیے. اوپر سے نیچے تک دیکھا، جو پسند آیا اسے کہا اس کو میرے محبوب کی امت میں ڈال دیا جائے، جو پسند نہیں آیا نہیں واپس. دانا ہے ٹھیک ہے لیکن میرے نبی کے معیار کا نہیں ہے. اسے عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دو، موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دو، داؤد علیہ السلام کا امتی بنا دو، دانیال کا بنا دو، یوشع کا بنا دو، یحییٰ کا بنا دو، زکریا کا بنا دو علیہ السلام. بس ہاں یہ ٹھیک ہے، ہاں میرے نبی کا امتی. یہ عورت ٹھیک ہے، میرے نبی کی امتی. یہ مرد ٹھیک ہے، میرے نبی کا امتی. تو اس امت کی وہ عورت جس نے کبھی زندگی میں ایک سجدہ نہیں دیا، وہ مرد جس نے کبھی زندگی میں بھول کے ایک نیکی نہیں کی، اور اس کو بھی اللہ نے چن کے حضور کا امتی بنایا ہے. اس کی فطرت سوئی ہوئی ہے. جس دن بیدار ہو گئی کائنات تماشا دیکھی کہ اس نے کیا سے کیا کر دکھایا. اصل میں ہاذہی تبلیغ آسان ہے، تبلیغ مشکل ہے. فطرت بیدار نہ ہو تبلیغ سے اوکھا کام کوئی نہیں. تو فطرت بیدار ہو جائے اس سے آسان کام کوئی. ان کو پہلی رات سہاگ رات بھی نہ روک سکے، پر یہ وہ کام ہے. شادیاں نہ روک سکیں، یہ وہ کام ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے، خاندان میں کوئی، خاندان تو میرا ماڑا نہیں، میں بنو سلیم میں سے ہوں، لیکن ایک تو میں فقیر ہوں، ایک بدصورت ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، رشتہ ہی نہیں کوئی ملتا. تو آپ نے فرمایا عامر ابن وہب ثقفی بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں. تو ہم نے کہا جاؤ اس سے کہو اپنی بچی تیرے نکاح میں دے دے. وہ ان کی بچی بڑی خوبصورت، یہ بڑے مالدار، یہ فقیر. تو وہ ان کے دروازے پر گیا، دستک دی، عجب رسول اللہ، اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر نکلو. وہ کہنے کہ مرحبا برسول رسول اللہ، مرحبا برسول رسول اللہ. یہ کہتے ہوئے باہر آئے. آگے جب بات سنی تو گنگ ہو گئے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اپنی بچی میرے نکاح میں دو. تو وہ شفقت پدری
ایک دم وہ ان کو جیسے کرنٹ لگا. تو پھر زندگی گزارنی ہے، پتہ نہیں بیٹی گزار سکے نہ گزار سکے، کوئی اس نے تو نہیں گزارنی، بیٹی نے گزارنی، اور پتہ نہیں وہ نبھا سکے نہ نبھا سکے. تو انہوں نے ایک دم انکار کر دیا. وہ واپس ہوئے، پیچھے بیٹی نے یہ مکالمہ سن لیا تھا. تو جب اندر آئے تو بیٹی نے کہا یا ابتا ان نجات قبل ان یفتحک الوحی، ابا جان جلدی جاؤ جلدی جاؤ، تم نے وحی کا انکار کر دیا، کہیں تو اور میں برباد نہ ہو جائیں. جاؤ ہاں کر دو ہاں کر دو، مجھے منظور ہے جیسا بھی ہے. تو ادھر وہ پہنچے، پیچھے یہ پہنچے. آپ نے دیکھتے ہی کہا اچھا تو نے میری بات کو رد کر دیا. کہ نہیں یا رسول اللہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ اس کے رسول کے دربار میں، جو آپ حکم دیں گے میں تیار ہوں. آپ نے کہا اس کا نکاح کرو. انہوں نے کہا آپ ہی پڑھا دیں. آپ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر ہو گئی. کہ جاؤ بچی لے کر آؤ. کہا جی کہاں سے آؤں، میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں. عربوں میں دستور آج بھی یہی ہے اور اس وقت بھی یہی تھا، مہر پہلے دیا جاتا تھا. اندر طلب والا معاملہ نہیں تھا، مؤجل والا نہیں تھا. اندر طلب ساری زندگی دیتے ہی کوئی نہیں، ساری زندگی ہی نہیں دیتے، بس اندر طلب. لیکن مہر پہلے دینا سنت ہے. اور وہاں خالی اندر طلب لے کے وہ ساری زندگی دیتے نہیں ان کو. تو آپ نے حضرت علی، عثمان اور عبد الرحمان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا اس کے پیسے کا بندوبست کرو. ان تینوں نے مل کر 400 کی بجائے زیادہ دے دیا، زیادہ ہو گیا، 600-700 ہو گیا. بڑے خوش ہو گئے. اب آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی ہے بدصورت اور اس کو ہے بھی فقیر، اور اسے مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی نکاح میں مل گئی، اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ میں اپنے گاؤں کی سناتا ہوں. ہمارے قریبی ذمہ دار ہیں، ہمارے باپ دادے سے پرانے تعلق. تو وہ میرا ایک یار تھا کالج کے زمانے کا، تو میرے پاس آیا تھا، وہ بڑا بدصورت کولا سے. تو مجھ سے کہنے لگا میاں منگنی ہوئی ہے پر کچھ نہ پوچھ، شہرو لب دیے بہینے سمجھ کتے جلیبی کھاؤں. اپنے آپ کو کتا بنا رہا، اس کو جلیبی بنا بھائی کتے جلیبی کھاؤں. یہ اس کے جذبات کی عکاسی. تو اللہ کا کرنا ہے کہ وہ منگنی بھی ٹوٹ گئی، وہ پاگل ہو گیا. 1 سال پاگل رہا، وہ وجہ کا ٹھیک ہو. اب یہ منگنی میں نکاح ہو چکا ہے، لڑکی کو گھر لانا ہے. یہ گیا بازار کو سودا سلف خریدنے، ان کا پہلے کوئی شادی کا سامان تو لے لوں. ادھر بازار پہنچے، ادھر مسجد سے آواز لگی یا خیل اللہ غیر کبھی. جبل عہد کے پیچھے کچھ چشمے تھے جہاں مسلمانوں کے مویشی چرتے تھے. وہ چشمے میں نے دیکھے ہیں، اب بھی وہ چشمے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے. تو اس طرف سے ایک عرب بدوؤں کے قبیلے نے حملہ کر دیا. یہ چھوٹے چھوٹے حملے بہت ہوتے رہتے تھے. تو حضور کے مسجد میں آ کے اعلان ہوا تو آپ نے اعلان کروایا کہ جو جہاں ہے وہ فوراً نکلے. تو یہ آواز پڑتی یا خیل اللہ ارکبی. تو یہ نوجوان کن خیالات میں بازار گیا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کیا جذبے، کیا شوق. جب یہ آواز سنی تو ایک دم کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. فطرت دعوت پر میں آپ کو یہ قصہ سنا رہا ہوں کہ جب دعوت کی فطرت زندہ ہوتی ہے تو ہر مشکل اس کی پھول بن جاتے ہیں. جب وہ سوئی ہوتی ہے تو پھر پھول بھی کانٹے بن جاتے ہیں. تو ایک دم کھڑا ہو گیا اور آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی. یوں دیکھا آسمان کی طرف اور کیا کہا اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین آسمان کے اللہ، و الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، لأجعلن هذه الدراهم فيما يحب الله ورسوله والمؤمنون. اب یہ پیسہ میری شادی پہ نہیں لگے گا، وہاں لگے گا جہاں تو اور تیرا رسول خوش ہوگا. اللہ کا رسول تو خوش تھے کہ شادی ہو جائے اس کی. دعوت اسی پیسے سے گھوڑا ڈھال تلوار خرید اور شہر کا چکر کاٹ کر پیچھے دوڑ پڑے اور ایسے چہرے کو اپنی پگڑی کے شملے سے ایسے چھپا دیا. کیوں چھپایا وجہ معلوم نہیں ہے. میرے جی میں آتا ہے کہ حضور سے چھپنے کے لیے چھپایا. بڑھ کے جو
وار کیے تو انہوں نے اگر تیروں کی بوچھاڑ کی تو ان کے گھوڑے کو بیک وقت کئی تیر لگے تو ان کا گھوڑا گر گیا، تو یہ بھی ساتھ گرے، اور جب اٹھے تو اپنی آستین چڑھائے جلدی سے، تو اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو انہوں نے بازوؤں سے پہچان لیا، کہنے کہ ابا سعد، تو سعد نہیں، نام ان کا سعد تھا، سعد، تو سعد کیا نہیں؟ کبھی آئی انت و امی انا سعد، میرے ماں باپ کا قربان میں سعد ہوں۔ تو آپ نے کہا تجھے جنت کی بشارت، اصبحت سعیدا، سعد تو کامیاب ہو گیا، کبا سا مجھے کسی کی پرواہ نہیں یا رسول اللہ، اور ایک دم چھلانگ لگا کے بیچ کافروں میں اتر گیا اور لڑتے 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 انہی کے اندر گر گئے، جن گرے اور جان کنی کا عالم ہوا تو آپ پیچھے تھے، یہ آگے بڑھ گئے تھے، تو ساتھ لڑنے والوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یہ پتہ کیوں؟ ابھی تو اس کے نکاح کی تقریب میں شریک ہیں اور ابھی اس کی طرف کی میت کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھو تو صحیح حادثہ، تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا اسی بسعدن، ہائے سعد مارے گئے، ہائے سعد شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی تو اب پیچھے سے بڑھ کے آگے آ گئے اور ان کے وجود مبارک کو گھسیٹ کر ان کے سر کو اپنی گود میں لے لیا، اور آپ کے آنسو تب تب گر رہے تھے سعد کے چہرے پر، اور آپ کہہ رہے تھے ما اتی ریحک وأحبك إلى الله ورسول، اے سعد اللہ اس کے رسول پر تو کیسے قربان ہو گیا، تو آج کتنا پیارا بن چکا ہے اللہ اس کے محبوب کا۔ اور روتے روتے آپ ہنس پڑے، پھر منہ ادھر پھیر کر فرمایا ورد الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سعد حوض پہ پہنچ گیا۔ ابو لبابہ کھڑے تھے، یا رسول اللہ حوض کیا ہے؟ ہم نے کہا میرے رب نے مجھے دیا ہے جس کا پانی شہد سے میٹھا، دور سے سفید، برف سے ٹھنڈا، ایک گھونٹ پیے کبھی پیاس نہ لگے۔ انہیں عرض کیا رسول اللہ پہلے آپ رو رہے تھے، پھر آپ ہنس پڑے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا چکر تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اما بکائی فشوقا الی سعد، میں رویا ہوں سعد کی جدائی پر، شہادت پر، واما ضحکی فلما رأیت منزلتہ عند اللہ، اور مسکرایا ہوں اس کے جنت کے اعلیٰ درجات کو دیکھ کر، واما اعراضی عنہ، اور جب میں نے منہ پھیر لیا تو تمہیں کیا بتاؤں، میں نے جنت کی حوروں کو دوڑتے دیکھا کہ سعد کو لپٹنے کے لیے آ رہی تھیں، یتبادرنہ ہوں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں زور لگا رہی تھیں، کاشفات سوقہن وبادیات خلاخیلہن فاعرضت عنہن حیاء، تو وہ تیز دوڑنے کی وجہ سے ان کا جو کپڑا ہٹا تو ان کی ساری پنڈلیاں مجھے نظر آنے لگیں، اور ان کے پاؤں میں چھن چھن کرتی پازیب میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا، تو میں نے شرم و حیا کی وجہ سے اپنی نظروں کو پھیر لیا کہ بیویاں سعد کی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ سعد کی منکوحہ سے کہہ دو کہ اللہ نے تجھ سے حسین بیویاں سعد کو عطا فرمائی۔ یہاں تک تو میں نے خود پڑھا ہوا ہے، لہٰذا میں یہیں تک بیان کرتا ہوں، لیکن اچانک ایک بات یاد آ گئی، ایک عرب عالم سے میں نے سنا تھا، لیکن میں اس کو روایت نہیں کرتا، آپ بھی آگے روایت نہ کریں گے کہ میرے منہ پہ آگے اس لیے میں نے سنا رہا ہوں کہ اس بچی نے کہا پھر اب میں بھی سعد سے ہی شادی کروں گی، آگے ہی جا کر میں بھی ایسی زندگی گزار دوں گی، واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ ہذہ سبیلی، اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت آسان، کن کے لیے؟ فطرت دعوت زندہ ہو جائے، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا کام، کیا کرتا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو میرا ذات راہ کیا ہے؟ سرمایہ، پیسہ نہ، دولت نہیں، عہدے نہ، دکانیں نہیں، اعلی بصیرۃ، میں یقین کی سواری کا شاہ سوار ہوں۔ لفظ اعلی ایسا خوبصورت مطلب یہاں دے رہا ہے، اس لیے میں دیکھتا ہوں اکثر تبلیغ میں غریب ہی ہیں، پیسے والا تو کوئی ہے، یا سفید پوش ہے یا غریب ہیں، پیسے والوں کو ان کا پیسہ باندھ کے رکھتے۔ ہمارے استاد مولانا عبد الرحمان صاحب پبی کے کنڈکٹر تھے بس میں، تبلیغ میں لگے، پھر گورنمنٹ میں داخل ہو گئے، پھر وہیں ان کو اب 35 برس ہو گئے وہیں گورنمنٹ میں۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، میں جب پڑھتا تھا تو میرے ساتھ بڑے بڑے مالدار تبلیغ والوں کے بیٹے میرے ساتھ پڑھتے تھے، تو میرے دل میں آیا کرتا تھا میں تو غریب آدمی ہوں،
پڑھنے کے بعد فکر معاش، روٹی کا فکر ہی مجھے اتنا ہوگا کہ میں کہاں تبلیغ کر سکوں گا، یہ بڑے بڑے پیسے والوں کے بیٹے ہیں، یہ فارغ ہو کر تبلیغ کریں گے، میں اپنی وہی محنت مزدوری کروں گا۔ لیکن دیکھ لو اللہ کا نظام، وہ سب اپنے کاروباروں میں پھنسے ہوئے ہیں اور مجھے 29 سال یہاں بیٹھے ہو رہے ہیں۔ علی بصیرۃ، جو یقین پہ سوار ہو گیا وہ 7 بر اعظم میں ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ کا پیغام سنا سکتا ہے۔ جس کے پاس یقین کوئی نہیں، وہ تو ایک دن نہیں دے سکتا، 1 گھنٹہ نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہم کوئی نیا کام لے کر نہیں آئے، کوئی نیا مذہب لے کر نہیں، ہم تو پرانا سبق لے کر آئے۔ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام، تو پچھلی کہانی دوہرا رہے ہیں کہ یہ امت ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق پہنچانے کے لیے آئی۔ اب یہاں تک تو بات تھی اللہ کے رسول کی، انا علی بصیرۃ، میں بلاتا ہوں۔ پھر چونکہ امت کو بھی یہ کام دینا تھا تو ایک لفظ اللہ نے بڑھایا، انا دوبارہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بذات خود، اور انا کے ساتھ ہمیشہ مل کے ومن اتبعنی، جو میرے کلمہ گو ہیں مرد و عورت، ان کا بھی یہی کام ہے، دعوت اللہ، دنیا کو پیغام حق سنانا، جنت بتانا، جہنم بتانا، نمازوں پہ لانا، اخلاق پہ لانا، اس رخ پر بچوں کو تیار کرنا۔ ساتھ جو شادی کرتا ڈولی لاتا خود ڈولی پہ چڑھ کے قبر کی سیج میں سو گیا۔ کسی ماں نے تو تربیت کی تھی اس کی، کوئی ماں کی تو گود ایسی تھی جس میں ساد کا پھول کھلا، یہ فارغ ہمیں وقت دینے کو تیار نہیں۔ اس امت کی ماں نے اتنا بڑا فریضہ انجام دیا ہے کہ ایک ایسی نسل تیار کر دی تھی جو اللہ کے حکم کو زندہ کرنے میں ہر چیز قربان کر سر دھڑ کی بازی لگا جاتے تھے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب نے پکڑ لیا، ان سے کہنے لگا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگے ہیں۔ کہنے لگا میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیا تو کیا کہہ رہا ہے؟ پھر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہیں؟ کہنے لگے ہیں۔ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے مجھے سنائی نہیں دیتا۔ تو انہوں نے ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ قبول میں محمد اللہ کا رسول ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے مجھے سنائی نہیں دیتا۔ میں دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر جملہ دوہرایا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، ایک پاؤں کاٹ دیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا۔ اب بول کہ مجھے سنتا نہیں، آنکھیں نکال دی، زندہ، کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا، پھر بوٹیاں اتارنے لگا۔ کہ ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہ نہیں کہوں گا۔ کاٹ کے بکری کی طرح گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر دیا، زندہ، مار کے نہیں، زندہ، اور ان سے اف نہیں ان کے منہ سے نکلی۔ جس ماں کا لال اس طرح ذبح ہو جائے اس ماں پہ کیا گزرے گی؟ اب یہ خبر پہنچی حضرت ام عمارہ کو، تو آج ان کا جواب سنو، لہذا اليوم ارضعته وعند اللہ احتسبته، یہی دن دیکھنے کے لیے تو اسے میں نے دودھ پلایا تھا، اور کس لیے پلایا تھا؟ یہی دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے، اور مجھے اجر کی امید ہے اللہ کے دربار سے۔ تو یہ مائیں اپنی اولاد کو اس طرح تربیت کریں کہ وہ دنیا میں اللہ کے نام پر بک جائیں۔ اخلاق پر محنت ہو، ایمان پر محنت ہو، عبادات پر محنت ہو۔ شروع سے بچوں کی اس رخ پہ تربیت کرو کہ انہیں اللہ کے راہ میں پھر نہ دیا ہے، ان کو نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا آئے، اور انہیں لوگوں کے سامنے بچھنا، تواضع اور عاجزی آئے۔ انہیں شروع سے تربیت دو کہ اوروں کے عیبوں سے نظریں بند کرو، تو تمہیں اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب تم اوروں کے عیبوں پہ نظریں اٹھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں اپنے عیب نظر آنے بند ہو جائیں گے۔ یہ تربیت کرو۔ آج معاشرہ برباد ہو گیا ہے، لوگوں کی کمیاں دیکھ کر اچھالنا، عزت داروں کی پگڑی اچھالنا، یہ میرے بھائیوں اتنا اللہ کے ہاں بہت غلیظ ترین اور اتنا گرا ہوا کام ہے کہ بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے
کسی مسلمان کو بے عزت کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ سکھاؤ بچوں کو، دھن رے دھنی یہ اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو پن۔ بچوں کو لگاؤ اس پر، تمہیں دنیا میں پھرنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ، لہذا آنکھیں بند کرو، کسی کا عیب نہ دیکھو، آنکھیں بند کرو، کسی کا گناہ نہ دیکھو، نظر آ جائے مٹی ڈال دو، چھپا دو، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، لگائی بجھائی سے بچو۔ یہ اخلاق بچوں کو سکھا دیں، یہ جہان بھی جنت، وہ جہان بھی جنت۔ تو اس لیے بھائی ہم آئے ہیں، 8 دن سے 6 دن ادھر گزر گئے، 2 دن یہاں ہیں، تو بھائی نقد یہاں میں ہر جگہ سے اللہ کے فضل سے جماعتیں ملی ہیں۔ آج یہاں رات میں مغرب کے بعد انشاءاللہ مردوں میں یہاں بیان ہوگا۔ آپ حضرات تشریف لائیں۔ بھائی یہ بات نام بہت تھوڑے ہیں، سارے آپ فکر فرمائیں، ہم تو کوئی اپنے لیے تو نہیں محنت کر رہے کہ ہمارے کے ساتھ کوئی لوگ جمع انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اندرونی بیرونی ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پورے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اور خالق، ساری دنیا کے اہل باطل کو بھی ہدایت عطا فرما، جن کے مقدر میں نہیں ہے ان کے وجود سے زمین کو پاک فرما دے، پاک فرما دے، پاک فرما دے۔ اللہ ہمارے اجتماعی انفرادی سارے مسائل حل فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما جو نہ ہمارا حق پہچانے نہ ہم پہ رحم کھائیں۔ یا اللہ لا تسلط علینا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اللهم ول علینا خیارنا ولا تول علینا بذنوبنا شرارنا، اللهم ول علینا خیارنا ولا تول علینا بذنوبنا شرارنا، اللهم ول علینا خیارنا ولا تول علینا بذنوبنا شرارنا، اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غایة رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ یا اللہ ان سارے مردوں عورتوں کو جو تشریف لائے ہیں ان کو قبول فرما لے، ان کو دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور فرما، پورے شہر والوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما، اہل خانہ پر اس محلے پر اپنی رحمت کو نازل فرما۔ یا اللہ جن میں بیمار ہیں ان کو اپنے فضل سے صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا۔ اللہ جو اولاد سے خالی ہیں انہیں نیک اولاد نصیب فرما، جن کے بچے جوان ہیں انہیں نیک سالے بنا، ان کے رشتے مقدر فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی گندگیوں سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو پاک فرما، ہر قسم کی بے حیائی سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو پاک فرما۔ ان ساری فضاؤں کو یا اللہ، یا ساری فضاؤں کو یا اللہ ہدایت کے نور سے روشن فرما، اعمال کی زندگی سے مزین فرما۔ یا اللہ یہ غفلت، یہ نافرمانی، یہ غفلت، یہ نافرمانی، یہ اپنی یا اللہ قدرت سے اس سب کو ختم فرما دے، اپنی قدرت سے ختم فرما دے۔ اور یا اللہ وہ مبارک زندگی جو تجھے پسند ہے، تیرے محبوب کو پسند ہے، یا اللہ اس زندگی کو وجود عطا فرما دے، عبادات کو زندہ فرما دے یا اللہ، عبادات کو زندہ فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ حسن اخلاق والا معاشرہ زندہ فرما دے، جہالت کو دور فرما دے، علم کی فضائیں قائم فرما دے، اپنی معرفت اور اپنے محبوب کی معرفت میں ہمیں کامل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچا، اخلاق کی بلندیوں تک پہنچا، مکارم اخلاق سے ہمیں مزین فرما، مکارم اخلاق سے ہمیں مزین فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، اللہ کے راہ میں نکلنے کی شکلیں پیدا فرما، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکلنے کی توفیق عطا فرما، جنہیں ارادے کیے ان کے ارادوں کو پختہ فرما۔ اب تک اس نقل و حرکت سے جتنے بھی لوگ جوڑے تیری راہ میں نکلے ان سب پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، قدم بقدم ان کی نصرت فرما، غیبی تائید سے یا اللہ انہیں مالا مال فرما، زندگیوں میں، کاموں میں، اولادوں میں برکت عطا فرما، ان سے راضی ہو جا، ان سے راضی ہو جا، اور یا اللہ انہیں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سارے مجمع کو، ہم کو، ہماری جماعت کو، ہم سب کو بھی یا اللہ قبول فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین.